بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ویو ہے ان لوگوں کا جو ڈنمارک میں احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، یعنی مسلمان ہیں سارے جو ڈنمارک میں رہتے ہیں اور وہ اس بارے میں احتجاج کر رہے ہیں جو ظلم اور ستم فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کنڈیشن کو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کتنا دردناک ہے وہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو کہ فلسطین میں رہتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے اور یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں، اور قنوت نازلہ کے نام سے جو نماز پڑھائی جاتی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس کا حکم دیا ہے وہ پڑھیں سب کے لیے، جس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پراپر، وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ فرض نماز میں جو ہے آخری رکعت میں جب ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کے اور پھر پڑھتے ہیں، اور اس میں دعا کی جاتی ہے اور اس کی مخصوص دعائیں ہوتی ہیں قنوت نازلہ کی۔ تو آپ سب سے التجا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی پڑھیں، کیونکہ یہ درد یہ سب کچھ ہونا تو تھا ہی، ظاہر ہے آخری ٹائم سے پہلے یہ سب کچھ ہونا ہی ہے، جنگیں ہونی ہیں سب، لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے ان کے لیے کتنا دردناک ہے یہ سب کچھ۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھنا، سو کے اٹھیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہیں سے بھی بم کی آواز آ جائے گی یا کہیں بھی بم گر جائے گا، تو بہت زیادہ دردناک ہے یہ۔ اور مجھے بھی اس کا جب بھی میں کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوں نیٹ پہ تو مجھے فیل ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جب یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا تھا تو میں نے سوچا دنیا بھر میں ریلیاں وغیرہ نکالی جا رہی ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے، آپ سب کو ہی معلوم ہوگا، نیوز وغیرہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی ہر چیز سے واقف ہے۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں خاص دعائیں کی جائیں۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت سے نکالے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ قرآن ہے ڈینش لینگویج میں، ٹھیک ہے؟ تو ڈینش لینگویج میں یہاں پہ قرآن مل جاتا ہے بڑی آسانی سے، بلکہ اب ملنا شروع ہوا ہے، میرے خیال سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہم نے آن لائن قرآن منگوایا ہے، اور اس میں جو ان کی لینگویج ہوتی ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا ڈینش ہے جس سے آپ چاہتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے، جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہو کہ بھائی یہ کچھ ہے اس میں ایسا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ ضرور اسے ایز اے گفٹ یہ قرآن ضرور دیں، تاکہ کل کو وہ بھی کیا پتہ کسی کا دل بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور یہ پڑھ لے، اور اسے پڑھنے کے بعد وہ دین کی طرف آ جائے یا اسلام قبول کر لے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ملتا رہے گا۔ یہ دیکھ لیں قرآن ان پوڈینس کے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی کہ قرآن ان ڈینش ان کی لینگویج میں۔ تو میں نے بھی اسی طرح سے اپنی ایک دوست کو یہ گفٹ کے طور پہ دیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کوئی بھی مجھے یہاں پہ نظر آیا ایسا تو میں اسے ضرور یہ گفٹ دوں گی، اور اپنے دین کے بارے میں ہم چاہیں تو انہیں بتائیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ، اس میں آپ کو دکھا رہی تھی آج میں نے سوچا کچھ آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے بچوں کی۔ بچوں کو بہت ریلیکس لے کے چلتے ہیں یہاں پہ، پڑھائی بہت آرام آرام سے کروائی جاتی ہے۔ تو یہ میرے بیٹے کا کچھ کام تھا، بڑا جو میرا بیٹا ہے حماد، آپ کو دیکھ کے ایسا لگے گا یہ تو چھوٹے بچوں کا کام لگ رہا ہے، اتنا ایزی سا ہے، تو یہ بہت ایزی وے میں لے کے چلتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پڑھاتے ہیں کہ بچہ انٹرسٹ لے کے پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ان کو ڈینش میں سارا پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بچوں کو لینگویج بھی آ جاتی ہے۔ پکچرز کے ذریعے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے، کوئی پراپر بکس وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، کوئی کورس نہیں، کوئی برڈن نہیں بچوں پہ، تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ابھی تو پراپر جب ان کا اسکول شروع ہوگا تو بکس وغیرہ ہوں گی، لیکن کورس وہ سب اسکول کی طرف سے ہی پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سارے پیپرز وغیرہ بھی۔ یہاں تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اسے میچ کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کہ سیم ساؤنڈ والی میننگز ہیں تو اس سے میچ کروا رہے ہیں۔ اچھا، اسکول کے بارے میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ہر 2 مہینے میں بچوں کی جو ہے وہ چھٹیاں آتی ہیں اسکول کی، جیسے کہ ابھی ہمارے بچوں کی آئی ہوئی ہیں، اکتوبر کا منتھ چل رہا ہے تو ان کے 1 ہفتے کا بریک ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈسمبر آئے گا تو ڈسمبر میں ان کی کرسمس کی چھٹیاں آتی ہیں، وہ تقریباً 10-12 دن کی ہوتی ہیں، اینڈ آف ڈسمبر وہ ساری چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فیب آئے گا، فیب میں بھی 1 ہفتے کی چھٹی، پھر اپریل میں 1 ہفتے کی چھٹی، پھر اس کے بعد جون کے اینڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ سمر بریک ان کا کافی لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 1.5 مہینے کا ہوتا ہے، اور اگست سے پھر ان کے اسکول سٹارٹ ہوتے ہیں، اکتوبر میں چھٹیاں۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت آرام آرام سے لے کے چلتے ہیں بچوں کو، وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہاں پہ کچھ تصویریں بنانی تھی بچوں کو خود سے، تو یہ حماد نے خود ہی بنائی تھی۔ اور اس طرح کا کام بھی یہاں پہ بہت ہوتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک بچہ ہے اس کے بارے میں ساری باتیں لکھی ہیں اور نیچے اسی سے ریلیٹڈ سوال کیے جاتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اوپر کا پیراگراف پڑھ کے اور پھر ان کے آنسرز یہاں پہ نیچے دے دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا۔ یہاں پہ پکچرز بنی ہیں، مطلب پکچرز کے ذریعے پریکٹیکل ورک بچوں کو بہت کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی انہیں تصویریں کاٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، ہمیں عجیب سا بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کیا کروا رہے ہیں، لیکن
اس سے بچے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ آ گیا، یہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو، میتھس کا کام ہے یہ، اس میں بھی پکچرز کے ذریعے ہی ہے۔ ہمارے یہاں اتنا جو ایزی کام ہے، یہ تقریباً میرے خیال سے کنڈر گارڈن یعنی KG 2 میں یا 1 کلاس میں یہ کام کروایا جاتا ہے، جو کہ انہیں یہاں پہ اچھے خاصے 7-8 سال کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح سے۔ یہ بھی سارا پکچرز کے ذریعے ہے۔ یہاں پہ کوئنز وغیرہ بنے ہیں، ان کا آپ کو کاؤنٹ کر کے لکھنا ہے کہ یہ کتنے ہیں، کیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کا ہے، پھر ٹائم ہے، ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے بچوں کی، اور یہ ایک سمجھ لیں گریڈ 1 کے بچے کی پڑھائی ہے، گریڈ 1-2 کے بچوں کی اس طریقے کی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ۔ ابھی چھٹیاں آئی ہیں تو ابھی بھی کوئی ایسا ہوم ورک وغیرہ نہیں ملا، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں یہ بچوں کو، یعنی 7 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے کوئی ایپ وغیرہ بھی بتاتے ہیں، تو اس میں بھی بچوں کو کافی سارا کام کرواتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں اگر آپ پاکستان سے آئیں یا کسی اور کنٹری سے آئیں تو آپ کے بچوں کو ریسیپشن کلاس لینی ہوتی ہے، جس میں وہ لینگویج وغیرہ سیکھتے ہیں، اور اسی دوران ان کا جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نارمل اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی فتح کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔